ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہزیب گیلانی کا سلام قبول کیجئے. ابھی آپ نے جو جھلکیاں دیکھیں، اس وقت پاکستان میں اگر کوئی خبر چھائی ہوئی ہے تو یہی ہے سعودی اور پاکستان کا ریلیشن شپ، اور اس میں جو اب اسٹریٹیجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا فوکس بھی یہی موضوع ہے. اس کے مختلف پہلوؤں پر کا ہم جائزہ لیں گے، تاریخی تناظر میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس سے واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ کیا ہے. مبصرین اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر اسے تاریخی کہہ رہے ہیں، اسے ایک مائل سٹون یعنی کہ سنگ میل کہہ رہے ہیں، اسے ایک لینڈ مارک ڈیل بھی کہا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے جو پچھلی 5-6 دہائیوں پر محیط ہے. ہمارے لیے اکنامکلی اور تیل کی ترسیل کے حوالے سے سعودی عرب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، اور ہماری جو افواج ہیں، ہمارا جو ڈیفنس تعاون ہے، اس میں ہماری افواج سعودی عرب کی مدد کرتی آئی ہیں، ٹریننگ دیتی آئی ہیں. یہ ریلیشن شپ جو ہے 1979 میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایک سیج ہوئی تھی مکہ میں، مسجد الحرام میں، اس وقت پاکستانی ٹروپس نے ساتھ دیا تھا سعودی عرب کا، اور حرمین شریفین کی حفاظت کے حوالے سے بھی پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے آئے ہیں. 1982 میں ایک سیکیورٹی تعاون کا اگریمنٹ ہوا تھا، اور ایک وقت تھا کہ کوئی 20,000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں تعینات تھے. حالیہ برسوں میں یہ تعداد کم ہو کر کوئی 1,500-2,000 تک آ گئی ہے، لیکن جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا ہے. اب کانٹیکسٹ جو ہے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کی وجہ 2 بڑی وجہیں ہیں. ایک ہے اسرائیل کا بطور ایک روگ سٹیٹ کے ابھرنا، 6 ملکوں پر چڑھائی کرنا پچھلے 2 سال میں، بشمول قطر جو کہ ثالثی کر رہا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان. اس سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ارجنسی ہے وہ بڑھ گئی ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو مئی میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے جو حملے ہوئے، جو جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں پاکستان نے خود کو منوایا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. لیکن سعودی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کسی ملک یا کسی خاص ایونٹ کے ری ایکشن میں نہیں ہے، اس پر برسوں سے کام ہو رہا تھا، اور اب یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہم اس میں انٹر ہوں. بھارت میں ظاہر ہے کہ جیسے توقع کی جا سکتی ہے بے چینی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس ڈیل کو بغور دیکھ رہے ہیں اور اس کی امپلیکیشنز پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ بھارت کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے اس میں کیا امپلیکیشنز ہیں. لیکن بہرحال یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اپنے آپ میں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس سے سعودی عرب اور خود پاکستان خود کو زیادہ سیکیور سمجھیں گے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ کسی طرف سے بھی اگر کوئی اگریشن ہوتا ہے ایک ملک پر تو وہ دونوں ملکوں پر سمجھا جائے گا. زرار اور وسعت، آپ نے بھی اس کو دیکھا، اور زرار میرا خیال ہے کہ آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے جی، ہیں میں 2 شخصیات کا. بالکل دیکھیں، اب پہلے تو بات ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے جو نکات ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور کچھ ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے خفیہ ہی رہیں گی. لیکن بالکل میں 2 لوگوں کا شکریہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ولی عہد محمد بن سلمان اور شہباز شریف نہیں ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا، جنہوں نے مئی میں جو کیا کہہ سکتا ہوں بھنڈ مارا ہے پاکستان پر حملہ کر کے، اس سے نہ صرف انہوں نے اپنے امیج کو بہت بری طرح سے پنکچر کیا ہے، بلکہ ہمارے امیج کو بوسٹ کیا ہے. پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ دنیا کے سامنے انہوں نے کلیئر کر دی ہیں. وہ ملٹری کیپیبلٹیز جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یار واقعی. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لائن لگ گئی ہے ڈیفنس ڈیلز کی. آذربائیجان کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، سوڈان کو ویپن سپلائی کیے جا رہے ہیں، اور یہ صرف تھوڑی سی ایک مختصر قسم کی لسٹ ہے. یہاں تک کہ ایتھیوپیا کے ایئر چیف آئے تھے پاکستان تھوڑا سا سبق سیکھنے. ایجپٹ کے پاس بھی رفیل، نائجیریا بھی انٹرسٹیڈ. سو تھینک یو مودی جی، اینڈ آلسو ہیپی برتھ ڈے. دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں مودی صاحب کے قریبی دوست بنجامن نیتن یاہو عرف بی بی کا، کیونکہ آپ کا جو جنگی جنون ہے، جو نشہ ہے، وہ اس حد تک چڑھ گیا تھا
کہ آپ کا خیال تھا کہ آپ کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پشت پناہی امریکہ کر رہی ہے, یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. لیکن ہمیشہ اسٹریٹجک تھنکنگ میں, تاریخ میں وسعت شاہ زیب, اور آپ کو اچھی طرح سے یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا, اوور ریچ, کہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے آپ تھوڑا سا آگے کا کام کرتے ہیں, منہ سے بڑھانے والا, اور اس کا پھر ایک پش بیک آتا ہے. یہ پش بیک آپ کے سامنے آیا ہے کیونکہ بظاہر گلف ممالک کو آپ نے یہ دکھا دیا ہے کہ اگر اصل خطرہ ان کو کسی سے ہے تو اب وہ ایران نہیں ہے, یقیناً یمن بھی نہیں ہے, وہ ہے اسرائیل, گریٹر اسرائیل. سو دے ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے بالکل یہ ایک تسلسل ہے, یہ ایک فارملائزیشن ہے ایک دہائیوں پرانی ریلیشن شپ کی. لیکن اگر یہ کچھ ہفتے, کچھ ماہ یا کچھ سال پہلے ہوتا تو اس وقت ہم کیا ڈسکس کر رہے ہوتے کہ یار کیا ہم ایک اینٹائی ایران الائنس کا حصہ بن گئے ہیں. اب وہ سوال, وہ اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں, کیونکہ ابھی حال میں انفیکٹ اسی ہفتے ٹیوزڈے کو علی لاریجانی جو سیکریٹری ہیں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے, ان کی ملاقات ہوئی کن کے ساتھ؟ ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ. آج بھی سعودی فورن منسٹر کی ایک ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی ہے ایرانین فورن منسٹر کے ساتھ, جہاں پر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جی یہ معاہدہ ہوا ہے, آپ کو ٹینشن لینی. یہ ایک ہفتے میں 3 رابطے ہیں ایران اور سعودی عرب کے. سب سے پہلا قطر میں جو اسلامک سمٹ ہوئی ہے, صدر مسعود پیششکیان اور MBS کی ملاقات ہوئی. مطلب کہ دیر از اے تھاٹ ٹیکنگ پلیس, اور کچھ انڈیکیشنز یہ بھی ہیں کہ ایران بھی کسی سیکیورٹی امبریلا کے اندر آنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ابھی بات قبل از وقت ہے. سعودی پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھیں کہ اگین اٹ واز ان دا ورکس, بلیک بورڈ پہ تھا, فائلوں میں تھا, لیکن ابھی اس پر دستخط نہیں ہوا تھا. ابھی دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرح سے سعودی کو بھی وہی ڈیلیما ہے جو اس وقت یورپ کو ہے. یورپ کا خیال تھا کہ نیٹو تو ہمیشہ رہے گا اور نیٹو کی پشت پناہی ہمیشہ امریکہ کرے گی, لیکن ان دا لاسٹ 6 months 7 months ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. قطر پر جو اسرائیل نے حملہ کیا اس سے میرا خیال ہے کہ واضح ہو گیا ہے کم از کم ریاض کو کہ یو ایس ول ناٹ پروٹیکٹ یو اگینسٹ اسرائیل. اچھا, اب سعودی عرب, ہاں یہ myth shatter ہوا ہے, یہ myth shatter ہو گیا ہے. جو کلیکٹیو جو ڈیفنس امبریلا کی بات ہوتی تھی, سعودی عرب کو اگر سعودی عرب میں بیٹھ کے آپ اپنا جائزہ لیں تو آپ کے پاس کریڈیبل ملٹری نہیں ہے, رائٹ. یمن کو بھی آپ شکست نہیں دے سکتے, یاد ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سے اپیل کی گئی تھی کہ آپ فوجیں بھیجیں, ہم نے اس بات کو ٹرخا دیا اور شکر ہے. اس کے بعد ہماری اور سعودی ریلیشنز میں بھی تھوڑی سی تناؤ آیا تھا, بالکل تناؤ آیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کا رجحان رہا زیادہ تر اور گلف سٹیٹس کا ٹورڈز انڈیا. یہ چیز اب تھوڑی سی ریورس ہوتی جاتی ہے. تو اگر سعودی عرب میں ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ ہمارا ریجنل سیکیورٹی پارٹنر کون ہو سکتا ہے, تو آپ کے نظر میں کون آتی ہے؟ مصر از ناٹ این آپشن. اس نے تو دھنیا پی لیا تھا 1979 کے بعد. سر ترکی کو آپ اتنا امپاور نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ بھی آپ کا ایک ریجنل رائیول ہے, اور پھر ایک تاریخی مسائل سلطنت عثمانیہ, اس کی تاریخ میں ہم نہیں جائیں گے. بچا کون؟ پاکستان. اچھا, پاکستان کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی نہیں چلا سکتے, لیکن ہم ٹینک, ہوائی جہاز اور میسائل چلا سکتے ہیں, ہم بندوقیں چلا سکتے ہیں. تو ان اے وے اٹ سیمز لائک این آئیڈیل alliance between guns and butter. ہاں, آپ کے پاس بٹر ہے, ہمارے پاس گنز ہیں, کیوں نہ ان کو ملا لے. میری مختصر سی ٹیک یہ ہے. تو ذرا میرا خیال ہے کہ ہم مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بڑی پہنچ ہے انٹرنیشنل افیئرس پہ, کافی دیر سے وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں, ان کو پروگرام میں ان کرتے ہیں. مشاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ہم نے تو اپنی سمجھ کے حساب سے جس طرح اس کو انالیسس کرنا تھا ہم نے کر لیا. آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ از دس ریئلی لینڈ مارک اینڈ اے مائل اسٹون جس طرح سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم جی. زرار صاحب, شاہ زیب گیلانی صاحب اور وصول اللہ خان صاحب, یہ جو فیمس ٹیلنٹڈ ٹروئکا ہے ڈان کا, اٹس اے پلیجر ٹو بی ان یور کمپنی آن دس ٹیلی ویژن ایز آلویز. بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے. میں بالکل آپ سے سارا جو آپ نے تجزیہ کیا ماشاءاللہ تفصیلی اسے اتفاق کرتا ہوں, اور خاص طور پہ جو مبارکباد پیش کی ہے زرار خورو صاحب نے, وہ مجھے یاد آ گیا چیئرمین ماؤ یوز ٹو سے کہ so and so is a teacher by negative example, how not to do things. جو کام کرنا ہوتا ہے نا پازیٹیو, how not to do things. تو
تو مہم مودی نے اور نیتن یاہو نے جو کیا ہے وہ بالکل اٹ ہیز ریباؤنڈڈ آن دیم. اس میں ایک نیا جو ایلیمنٹ شاید ڈسکس نہیں ہوا وہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً آئی تھنک آفٹر آلموسٹ 50 years پاکستان ہیز been again injected as a player in the Middle East. دیکھیں 1973 اکتوبر وار ہوئی تو اس وقت بھٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے سیرین ایئر فورس کے لیے, ایجپٹ ایئر فورس کے لیے, اور ہم نے عرب اسرائیلی جنگ جو تھی اس میں حصہ لیا. وی آر دا فرسٹ نان عرب کنٹری ٹو ڈو سو. پھر اس کے بعد کنگ فیصل, جس کو میں شہید کہتا ہوں, کنگ فیصل شہید اینڈ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, دونوں نے مل کے جوائنٹلی لاہور اسلامک سمٹ کو ہوسٹ کیا, جو تاریخی واقعہ تھا جس میں پیلسٹائن کا ایشو بھی آیا, یاسر عرفات سے بھی آئے, حافظ الاسد تھے, گدافی صاحب تھے, یو نیم اٹ, بوم مدین صاحب تھے, جو سٹالورٹس کہہ لیں اس وقت کے تھے. تو پاکستان واز سین ایز اے مڈل ایسٹ پلیئر. اور اس دوران آپ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ جو آئل ایمبارگو تھا 3 مہینے کا ویسٹ کے خلاف, اس میں بھی خاصا انسٹرومنٹل رہے پاکستانی. جی بالکل, اور وہ اتنی بڑی بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ کنگ فیصل شہید نے کہا کہ جناب یہ ہم پنش کریں گے ویسٹرن سپورٹرز امریکا. انہوں نے آئل ایمبارگو امپوز کیا اور وہ لمبی لائنیں لگی امریکنز اور یورپینز کے لیے, اور پاکستان اس میں سر فہرست تھا سارے اس پروسیس میں. اور جو ایک الائنس تھا سعودی عربیہ کے ساتھ, اور اسپیشلی بھٹو صاحب کا کنگ فیصل سے ایک پرسنل ریپور بھی ڈیولپ ہو گیا. اینڈ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 75 میں ایک ریزولوشن بھی آیا تھا, زائنزم از اے فارم آف ریسزم, یو این جنرل اسمبلی میں. اس میں بھی پاکستان واز ان دا فور فرنٹ. اقبال اخون صاحب ہمارے ایمبیسڈر تھے. تو یہ ایک وہ پروسیس تھا. پھر ہم افغان جہاد, پھر اس میں پھنس گئے افغان انٹیگل میں, اس خطے میں وہ 25-30 سال ہمارے وقت ضائع کیا اس میں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جو اب مڈل ایسٹ کا جو چینجنگ لینڈسکیپ ہے اس میں امریکہ کا جو رول ہے, کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا اپنے حلیفوں کو, خاص طور پہ قطر کو, کیونکہ یہ جو اٹیک کیا اسرائیل نے, ظاہر ہے there was a wink and a nod from Washington. ان کی آنکھ مارنے کے بغیر تو ممکن نہیں تھا اسرائیل کے لیے یہ کرنا, اور وہ میجر نان نیٹو ایلائی بھی ہیں. تو وہ ایک فیلنگ ہوگی سعودی عربیہ میں. اور پلس جو آپ نے کہا نیتن یاہو کا جو ایگریسو بیہیویئر, وہ 6 ممالک پر حملہ, اس نے کہا گریٹر اسرائیل, تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پھر ہماری باری بھی آئے گی سونر اور لیٹر, ہمیں تو کوئی بچائے گا نہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے دور میں بھی تعلقات سعودی عربیہ کے امریکہ سے اچھے نہیں تھے. اب بہتر ہو گئے ہیں آف کورس ٹرمپ کے ساتھ, لیکن ٹھوس تو, اور انہوں نے پیسہ بڑا دیا ٹرمپ کو, وچ آئی تھنک از, جسے کراچی میں آپ کے زمانے میں ہوتا تھا بھتا, آپ دیتے تھے وہ پروٹیکشن منی جو مافیا کو دیتے ہیں, اٹس لائک پروٹیکشن منی گیون ٹو ٹرمپ, کہ یار تمہیں یہ لے لو پیسہ, ہمیں تم پروٹیکٹ کرو. بٹ ٹرمپ بوری تیار ہے, بڑا بوری تیار ہے بالکل. تو لیکن وہ انہوں نے پورا کام نہیں کیا امریکہ نے, وہ اپنا جو پارٹ آف دا بارگین تھا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو نہیں لیا. تو آئی تھنک سعودیز دین ٹک دا میجر ڈیسیژن کہ جناب, ویسے بھی ڈسکشن چل رہی تھی بیک چینل فیلڈ مارشل کے ساتھ اور MBS جو محمد بن سلمان ہے, تو انہوں نے کہا کہ وی شوڈ ناٹ ٹیک اے مور ڈیسائسو ایکشن. تو انہوں نے پھر یہ, آئی تھنک اٹس اے ویری ہسٹورک ڈیولپمنٹ, چینجز دا مڈل ایسٹ لینڈسکیپ. پاکستان از ان دا فور فرنٹ ایز اے میجر مسلم مڈل پاور. اور تو گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے, اب میرے خیال میں ایک رکاوٹ نظر آ رہی ہے. جو پہلے تھا ان چیکڈ تھا, اب وہ ان چیک نہیں ہوگا, کیونکہ اسرائیل انڈیا کی طرح بلی ہے, وہ کمزوروں پر پڑتا ہے. اور اب جب دیکھیں گے کوئی ڈیٹرنس ہے تو تھوڑا سا میرے خیال میں رکاوٹ. اچھا مشاہد صاحب, یہ جو معاہدہ ہوا ہے تو اسٹریٹجکلی 2 طرفہ معاہدہ, لیکن یہ ایک ٹیمپلیٹ بھی بن سکتا ہے. مطلب جو قطر میں کانفرنس ہوئی OIC کی, اس میں مصر اور باقی جو ممالک ہیں, ایون ایران بھی, انہوں نے کہا جی نیٹو کا جو ماڈل ہے ذرا اس پہ بھی دھیان دیجئے کہ وہ کس حد تک وائبل ہے, بڑھ سکتا ہے اس ٹیمپلیٹ میں. اس لیے کہ ٹرکی کے ساتھ جلد یا بدیر, بلکہ جلد اسرائیل کا جو ہے مچاٹا ہونے والا ہے. سیریا اور پھر سائپرس میں جو میزائل اس نے بیچے ہیں, تو ترکی کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کا ہونے والا ہے. ایران کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال ہے. پاکستان چونکہ نیوکلیئر تھریٹ ہے, اس لیے جلد یا بدیر پاکستان کے ساتھ بھی پنگا تو ہوگا, آج نہیں تو کل. تو یہ جو ٹیمپلیٹ ہے اور یہ جو مجبوریاں ہیں اور یہ جو پش کیا جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی وائبل اسٹریٹجک الائنس کی کتنی پاسبلٹیز ہیں اس ریجن میں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. اور پتہ نہیں آپ نے شاید میرے ٹی وی شوز نہیں دیکھے, میں پچھلے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈو اے گرینڈ بارگین ود آئل رچ مسلم کنٹریز.
اور گرینڈ بارگین میں میرا خیال تھا کہ کامن سینس کی بات ہے, نو برینر, کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہمارے ہیومن ریسورس, ہماری آرم فورسز. دس از ون تھنگ وچ وی ڈیلیور اینڈ اٹس اے پروفیشنل آرم فورس. ان کی اسٹرینتھ ہے, اکنامک اسٹرینتھ ہے, پیسہ ہے ان کے پاس, تیل ہے, تو اس کو ہم لیوریج کریں. اور بلکہ میں نے کہا وی شوڈ ٹروپس ٹو یہ قطر بھی اینڈ سعودی عربیہ بھی, اور اس کے عوض آپ کے قرضے بھی ہیں $130 بلین کے, اور چیزیں بھی ہیں. اگر $2 ٹریلین وہ ٹرمپ کو دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی کافی چیزیں ریلیف مل سکتا ہے. تو وی شوڈ ہیو دا گرینڈ بارگین. تو آئی ایم گلیڈ کہ ایک فارمولیشن اس کی ہوئی ہے. جو آپ نے بات کی نا خان صاحب, اس کا ایک انڈیکیشن مل گیا ہے. میں پچھلے سال ترکی گیا تھا. ٹرکی بنا رہا ہے فائٹر پلین کالڈ کان, KAAN, بڑا زبردست. ان کا ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز مل کے, میں ادھر گیا بھی تھا, اینکرا میں ان کے ہیں, آؤٹ سائڈ اینکرا. اس کے ساتھ اس کی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے سعودی عربیہ سے, ٹیکنالوجی کی کوآپریشن پاکستان. سو ٹرکی, پاکستان, سعودی عربیہ آن دا انڈیجنس مسلم کنٹری کا فائٹر پلین کان جو ٹرکی ڈیولپ کر رہا ہے. ایک یہ وہ چیز ہے. اب کچھ ٹرکش فورسز بھی ہیں قطر میں, تو پاکستان, قطر, ٹرکی کا بھی ایک کمبینیشن ہو سکتا ہے. اور میں نے سنا انڈونیشیا بھی جوائن کرنا چاہ رہا ہے. اور ایک اور جو ایلیمنٹ ہے بڑا, جو ایلیفنٹ ان دا روم, چائنا. مزے کی بات ہے کہ چائنا نے, آپ نے ذکر بھی اس کا کیا, چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کی راپروشما کرائی کئی دہائیوں کے بعد, اور مارچ 2023 میں. اور اس کی وجہ سے یہ جو آپ نے لسٹ بھی دی کہ لاری جانی ان کو ملا, ان کی ٹیلی فون بات ہوئی. میں پچھلے دنوں ایرانی ایمبیسڈر مجھے ملا تھا ادھر جو ہے, اینڈ ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن, رضا میری مقدم. He was close to سلیمانی صاحب also in the past. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 2 ممالک نے ہمارا ساتھ دیا جب اسرائیل نے جارحیت کی, ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ. میں کہا سعودی عربیہ بھی کہتے یس, کنگ سلمان نے اپنا بیٹا بھیجا, اس کا نام ہے KBS, خالد بن سلمان, جو فوٹو میں بھی ہے, جو فیمس فوٹو ہے, ڈیفینس منسٹر ہے, بالکل وہ چھوٹا بھائی ہے اس کا, MBS کا. اس کو بھیجا ایک خط لے کے, اور کہتا ہے وہ ریبر کو ملا ڈائریکٹلی. ریبر کسی کو نہیں ملا تھا اس وقت, یا پاکستانی لیڈرشپ کو ملا یا ان کے سعودی ان کے ڈیفینس منسٹر کو. اور اس نے کنوے کیا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے, ہم آپ کے خلاف جارحیت کی مخالفت کریں گے, اور ہم سپورٹ کرتے ہیں ایران US نیوکلیئر ڈیل. اور ابو آل انہوں نے یہ بھی کنوے کیا کہ آن پیلسٹائن, جب تک پیلسٹینین اسٹیٹ قائم نہیں ہوتی ود یروشلم ایز اے کیپٹل, سعودی عربیہ اسرائیل سے کوئی رابطہ, کوئی تعلق نہیں بنائے گا. تو دیر گو دی ابراہیم اکارڈ. مشاہد صاحب, آپ نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ ریز کیے ہیں. قطر, ترکی, ایران, چائنا. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا پکچر ہمارے سامنے ایمرج ہو رہی ہے.